تو یہاں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے وعباد الرحمن، عباد عبد کی جمع ہے کہ ان کا پسند، اور الرحمن میں اپنی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کے اوپر مفسرین نے بڑی گفتگو کی ہے کہ یہاں اللہ نے لفظ رحمان کیوں کہا ہے۔ وہ اس لیے کہا کہ جو اللہ کے حقیقی معنوں میں بندے ہوں گے، جو عباد ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو صفت سب سے زیادہ غالب ہوگی وہ صفت رحم ہوگی، وہ رحم دل ہوں گے۔ ورنہ اگر آپ غور کریں یہاں وہ عباد القہار بھی تو ہو سکتا تھا، اور وہ عباد الجبار بھی تو ہو سکتا تھا۔ قہار اور جبار بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ وہ عباد العزیز بھی ہو سکتا تھا، زوردار، پوری قدرت والا، لیکن یہاں کا وہ عباد الرحمن، یعنی ان لوگوں پر بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، رحم ہے اور عطا ہے اور بخشش ہے اور عفو ہے، یہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ان صفات کو اپنے اندر جگہ دینے کی کوشش کرے۔ ان ساری صفات میں سے جو سب سے اونچا وصف اللہ جل شانہ نے اپنے لیے پسند فرمایا اور بندے کے لیے، وہ رحم ہے، کہ رحم دل ہوگا، اس کا دل نرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نرمی سے اور رحم سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اس میں خیر نہیں ہے جس میں نرمی نہیں ہے، جس کے اندر رحم نہیں ہے جس انسان کے اندر، اور جس کے اندر سختی ہو اور درستی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونچے انسان کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر آپ نرمی اور رحم دلی اور کا معاملہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں فرمائیں گے جو آپ کے چاروں طرف ہیں، حضرات صحابہ جو کتنے جانثار اور کیسے عاشق تھے، تو کہا کہ لنفضوا من حولک، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے یہ جماعت بنانی ہے اور اس جماعت کو جوڑ کے رکھنا ہے تو آپ کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی، نرمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور واقعی وہ نرمی، آپ نے یہ واقعات سنے ہوئے ہوں گے، آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص آ گیا مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور کوئی دیہاتی تھا، کوئی بدو تھا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد بھی مسجد نبوی ہے اور رسول اللہ خود تشریف فرما ہے اور صحابہ بیٹھے ہوئے، تو کسی نے کہا ماہ، عربی میں ماہ کہتے ہیں کسی کام سے روکنے کے لیے، کہ ایک دم کسی نے شور ڈال دیا کہ بھئی اسے منع کریں، پیشاب نہ کریں، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، کیونکہ درمیان میں نہ روکو، بعض اوقات اس سے بعض لوگوں کو اور تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو درمیان کے اندر روک دیا جائے، کوئی اس کو اور مسانے کا مسئلہ ہو سکتا تھا کچھ اور۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، ہم ہوتے تو کیا کرتے آپ بتائیں؟ تو کہا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ اس قدر آپ کو نرمی اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے جب میدان جہاد ہے، کفار سے مقابلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا بہادر اور شجاع بھی کوئی نہیں بنایا، اتنی شجاعت آپ میں تھی، اتنی بہادری تھی آپ کے اندر، لیکن اپنے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے نرمی چاہیے ہوتی ہے، سختی اور درستی سے کام نہیں ہوتے عام طور پر۔ تو آپ نے نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور سوچے اس بندے کو کتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ اس کے اندر اس کو تلقین ہوئی ہوگی اس سے۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں کہ میں بدکاری کروں۔ اب یہ ہمارے ہاں کہ کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس کوئی بندہ آ کر یہ کہے تو جو ساتھ مرید و شاگرد ہوتے ہیں وہ اس کی پٹائی کر کے اس کو مار کے دمبا بنا دیں وہیں پر، کہ تم جو آ کے حضرت سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو۔ صحابہ بیٹھے، سارے جانثار چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے کہا قریب آؤ، وہ دور بیٹھا تھا، اس کو قریب کیا، اس سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ پھر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل نہیں پسند۔ وہ جواب بڑے معصومانہ ادا، کبھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں یہ نہیں پسند کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ کہا تم پسند کرو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا۔ کہا لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی ایسا۔ یہ ساری بات اس کو ارشاد فرمائی اور پھر ان کے سینہ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا۔ وہ کہتے ہیں جب آپ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے سینے پر، مجھے ایسے لگا کہ ایک ٹھنڈ میرے سینے کے اندر اتر گئی، اور وہ جو کیفیت تھی وہ ساری کی ساری میرے دل سے نکل گئی۔ یہ آپ کا انداز تربیت تھا۔ اور ایک عالم ہے مصری شامی، فوت ہو گئے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الرسول المعلم کے نام سے، الرسول المعلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد کے
بحیثیت مرشد اور مربی کے، بحیثیت سکھانے والے کے آپ کی ترتیب کیا تھی، اور کیسے آپ کی تعلیمات ایسے لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی، ایسے لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی کہ اس طرز پر کوئی بھی آج اپنے شاگردوں کی اور اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنا چاہے تو بات ان کے اندر جا اترے گی، اندر تک اتر جائے گی، اور اس میں اپنی جگہ آتی ہیں، سختی کی جگہ اپنی جگہ پر آتی ہے، لیکن عمومی غلبہ اس کے اوپر نیکی کی چیز ہے۔ ورنہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں جو بچہ نماز پڑھنے کہو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باپ پہ رحم کرے جو اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو ڈرانے کے لیے کوڑا لٹکا کے رکھے، کہ ان کو پتا ہو کہ اگر تم لوگ زیادہ دائیں بائیں ہوگے تو پھر پٹائی بھی ہوگی۔ تو یہ توازن ہے اس کے اندر، غلبہ نرمی کا ہوتا ہے، غلبہ شفقت کا ہوتا ہے، لیکن جہاں سختی کی جگہ آتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے انسانی نفس کو تادیب کی ضرورت، تادیب کہتے ہیں تھوڑی سختی سے پکڑ کی بات صورت میں، اس کی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ توازن اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو بصیرت دی ہوتی ہے، جن کو صحیح علم دیا ہوتا ہے، ان کو پھر یہ توازن بھی عطا کیا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ سختی کی ہیں اور کون سی جگہ نرمی کی ہیں، لیکن غلبہ رحم کا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان سزا دے، استاد کی سزا بھی شفقت ہوتی ہے، باپ کی سزا بھی شفقت ہوتی ہے، تو یہ کہا ہے کہ سزا حالت غصے میں نہ دے، یہ اس کا فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ اپنے غصے کے اترنے کا انتظار کرو۔ اگر تم تادیب یعنی کہ سختی کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا یا کوئی جسمانی ہلکی پھلکی سزا دینا ضروری سمجھتے ہو تو اس بات کا انتظار کرو کہ غصہ اتر جائے، اب دو بے شک وہ سزا۔ استادوں کو بھی کہا ہے اور والدین کو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین کی ہے کہ غصے کی حالت میں سزا نہ دو، کیونکہ غصے کی حالت کے اندر وہ شفقت اور رحم دلی کم ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر اپنی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر بعض اوقات ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اتنی مفید نہیں ہوتی ہے، اس کو اس سے کم ہونا چاہیے۔ تو لیکن وہ سختی بھی استاد کی ہو یا والد کی ہو، وہ بھی شفقت ہوتی، شفقت کی ایک اور شکل ہوتی ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار